وہ یہاں آیا تو کسی اور مقصد کے لیے تھا، لیکن حسن اتفاق کتنی آسانی سے اسے اصل ریسرچ پیپرز مل رہے تھے۔ ریسیور رکھ کر وہ کمرے سے نکل کر واپس ڈرائنگ روم میں پہنچا تو میکوائن اور ملازم ابھی تک بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ بلیک زیرو برآمدے میں ہی ٹہلنے لگا، انتظار کا ایک ایک لمحہ اس سے شاک گزر رہا تھا، لیکن ظاہر ہے ڈاکٹر جیرالڈ کوئی جن تو نہیں تھا کہ ایک لمحے میں وہاں پہنچ جاتا، اور پھر تقریباً 1.5 گھنٹے کے شدید ترین انتظار کے بعد بلیک زیرو کو گیٹ کے باہر کار رکنے کی آواز سنائی دی۔ اور بلیک زیرو تیزی سے قدم بڑھاتا پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لمحے کال بیل کی آواز سنائی دی۔ بلیک زیرو نے آگے بڑھ کر پھاٹک کھولا اور پھاٹک ایک پٹ کے پیچھے ہو گیا۔ دوسرے لمحے سیاہ رنگ کی کار تیزی سے آگے بڑھی اور سیدھی پورچ کی طرف بڑھتی چلی گئی، جہاں میکوائن کی سرکاری کار پہلے سے موجود تھی۔ بلیک زیرو نے پھاٹک بند کیا اور پھر تیز قدم اٹھاتا پورچ کی طرف بڑھنے لگا۔ کار سے قد عمر آدمی اتر کر حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں بلیک زیرو پر جمی ہوئی تھیں۔ آئیے مسٹر میکوائن، اندر ڈرائنگ روم میں آپ کی شدت سے منتظر ہیں، بلیک زیرو نے قریب پہنچ کر انتہائی شائستہ لہجے میں کہا۔ او کیا تم ان کے ملازم ہو؟ تمہارا لباس تو، ڈاکٹر جیرالڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں ان کا بھائی ہوں، انہوں نے آپ کی وجہ سے ملازموں کو بھی بھیج دیا ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ڈاکٹر جیرالڈ نے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا، پھر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتا گیا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ پہلے بھی یہاں آتا جاتا رہتا ہے، اس لیے بغیر کسی رہنمائی کے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ جیسے ہی پردہ ہٹا کر ڈاکٹر جیرالڈ اندر داخل ہوا، بلیک زیرو بھی اس کے پیچھے اندر آ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ سامنے کرسی پر بے ہوش اور بندھے ہوئے میکوائن کو دیکھ کر ڈاکٹر جیرالڈ کے حلق سے فطری طور پر چیخ نکلتی، بلیک زیرو کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور ڈاکٹر جیرالڈ چیختا ہوا اچھل کر اوندے منہ قالین پر گرا۔ اس کے ساتھ ہی بلیک زیرو کی لات گھومی اور ڈاکٹر جیرالڈ ایک اور چیخ مار کر تڑپ کر ساکت ہو گیا۔ بلیک زیرو نے جھک کر اس کے لباس کی تلاشی لی، لیکن اس کے لباس سے وہ ریسرچ پیپرز برآمد نہ ہوئے۔ بلیک زیرو تیزی سے واپس مڑا اور پورچ میں آ کر اس نے کار کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ پھر کار کے ڈیش بورڈ کے اندر ایک خفیہ خانے سے وہ ایک لفافہ برآمد کر لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے لفافہ کھولے، اس کے اندر خصوصی نوعیت کے کاغذاتوں کا پلندہ موجود تھا، جس پر باریک ٹائپ میں ریسرچ کی تفصیلات موجود تھی۔ ریسرچ ظاہر ہے سائنسی تھی، اسی لیے بلیک زیرو اسے اچھی طرح تو نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن XM30 کے الفاظ اس نے پڑھ لیے تھے، اور اس کے ساتھ اطمینان کا ایک طویل سانس لے کر اس نے کاغذات دوبارہ کاغذ میں ڈالے اور لفافے کو کوٹ کے اندرونی جیب میں رکھتے ہوئے وہ تیزی سے دوبارہ بیرونی ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اندر پہنچ کر ڈاکٹر جیرالڈ کی جیب سے کار کی چابیاں نکالیں اور پھر خاموشی سے باہر آ گیا۔ ڈاکٹر جیرالڈ کی حالت بتا رہی تھی کہ اسے بھی 2-3 گھنٹوں سے پہلے ہوش نہیں آ سکتا تھا، اور بلیک زیرو کو اندازہ تھا کہ 2-3 گھنٹے اس کے لیے کریمیا سے روانگی کے لیے کافی ہیں۔ اس کا پروگرام یہی تھا کہ وہ کار میں بیٹھ کر سیدھا اس نواحی علاقے کے ہوٹل پہنچے گا، اور وہاں سے اپنے کاغذات لے کر وہ سیدھا طیارہ چارٹر کرانے والی ایجنسی کے ذریعے ایک طیارہ چارٹر کرا کر آسانی سے دوسرے ملک پہنچ سکتا ہے، جہاں سے وہ واپس پاکیشیا پہنچ جائے گا اور میکوائن اور ڈاکٹر جیرالڈ اسے تلاش کرتے رہ جائیں گے۔ اس کا دل بلیوں اس بات پر اچھل رہا تھا کہ اس نے اس قدر اہم مشن کے اکیلے ہی سر انجام دے لیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ عمران اس کی صلاحیتوں پر اسے خراج تحسین پیش کرنے پر مجبور ہو جائے گا، اور یہی اس کا اصل انعام تھا۔ توصیف کے جسم پر سیاہ رنگ کا چست لباس تھا، اس لباس کی وجہ سے وہ اس وقت اندھیرے کا ایک جز بنا ہوا تھا۔ اس کی نظریں سامنے موجود دیوار پر تھیں، جو دیوار تقریباً 12 فٹ بلند تھی۔ اس پر نہ صرف ہاردار تار لگی ہوئی تھی، بلکہ توصیف کی عقابی نظروں نے ان تاروں کے درمیان گزرتی ہوئی انتہائی طاقتور وولٹیج کی الیکٹرک تار بھی دیکھ لی۔ طویل دیوار کے ہر 20 فٹ پر باقاعدہ بلب روشن تھے، اور توصیف جانتا تھا کہ اس الیکٹرک وائر کی وجہ سے ہاردار تار میں بھی باقاعدہ بجلی کی رو دوڑ رہی ہوگی، لیکن توصیف نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ان حفاظتی اقدامات کے باوجود بھی اندر جائے گا، اور اس فیصلے کی وجہ سے وہ دیوار میں موجود ایک گڑھے میں دبکا ہوا تھا۔ توصیف نے آصف نواز سے یہ بات اگلوا لی تھی کہ وائٹ کالر منشیات کی آڑ میں انتہائی نایاب دھات ایکریمیا اسمگل کر رہی ہیں، اور پھر آغا نے اسے بتایا تھا کہ چیف X2 کا حکم ہے کہ وہ اس بات کا کھوج لگائے کہ وائٹ کالر کس ایجنسی کے ذریعے یہ دھات ایکریمیا آگے سپلائی کر رہی ہے، اور چیف X2 کے حکم پر توصیف نے اپنے طور پر کام شروع کر دیا۔ آصف نواز ہلاک ہو چکا تھا، اسی لیے ظاہر ہے مزید کوئی معلومات حاصل نہ ہو سکتی تھیں، لیکن آصف نواز کی گھر کی خفیہ تلاشی کے دوران اسے یہ اطلاع مل گئی کہ آصف نواز کا تعلق ایکریمیا کی ایک سرکاری ایجنسی DS کے انتہائی سرگرم ایجنٹ جیکب سے تھا۔ چنانچہ وہ مزید تحقیقات کے لیے ایکریمیا پہنچ گیا، اور پھر جب یہاں تلاش بسیار کے بعد جیکب کا پتہ معلوم کیا تو اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ جیکب اپنے فلیٹ کے کمرے میں مردہ پڑا ہوا تھا۔ اسے گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا، اور گولیاں مارنے کا انداز ایسا تھا جیسے کسی نے اس پر تشدد کے لیے ایسا کیا ہو، اور ظاہر ہے تشدد کسی کی زبان کھلوانے کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ توصیف نے جیکب کے اس فلیٹ کی تلاشی لی، لیکن اسے وہاں سے کوئی کام کی چیز نہ مل سکی، تو وہ خاموشی سے واپس آ گیا۔ اب اسے کسی ایسے آدمی کی تلاش تھی جس کے ساتھ جیکب کی گہری دوستی ہو، تاکہ اس آدمی کے ذریعے وہ جیکب اور DS کے سلسلے میں مزید معلومات حاصل کر سکتا، اور 2 روز کی سخت تگ و دو کے بعد اسے آخر معلوم ہو گیا کہ ساندر نامی عرب پتی عورت اور جیکب کے درمیان گہری آشنائی تھی، اور ان کی منگنی بھی ہو چکی تھی، لیکن جیکب چونکہ عیاش فطرت آدمی تھا اور اس کی اکثر راتیں بدنام کلبوں میں طوائفوں کے ساتھ گزرتی تھیں، اسی لیے ساندر نے بات صرف منگنی تک ہی محدود کر رکھی تھی، ان کی شادی نہ ہو سکی تھی۔ اساندر کے بارے میں تحقیقات کے بعد اسے معلوم ہو گیا کہ اساندر صرف کاروباری عورت نہیں ہے، بلکہ اس کا باقاعدہ گروپ ہے جسے اساندر گروپ کہا جاتا ہے، اور اس گروپ کا تعلق بھی حکومت ایکریمیا سے ہے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا
کہ وہ اب اساندر سے اس چیک اپ اور ڈی ایس کے بارے میں معلومات حاصل کرے گا۔ اساندر اپنی رہائش گاہ سے بہت کم باہر نکلتی تھی اور توصیف کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی رہائش گاہ میں انتہائی جدید ترین حفاظتی انتظامات کر رکھے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود توصیف یہاں موجود تھا۔ جب رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تو توصیف اسی گڑھے سے نکلا۔ اس نے اپنی پشت پر لدے ہوئے تھیلے میں سے کمان نکالی اور چند لمحوں بعد کمان دیوار کی دوسری طرف لپٹ چکی تھی۔ رسی نائلون کی تھی، اسی لیے توصیف بجلی کے کرنٹ کی طرف سے بے فکر تھا۔ وہ کمان کی رسی کو پکڑے کسی بندر کسی پھرتی سے اوپر چڑھتا چلا گیا۔ ہاردار تاروں کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے رسی کو تھاما جبکہ دوسرے ہاتھ سے پشت پر موجود تھیلے میں سے ایک کپڑا گھسیٹ کر نکالا اور اسے ہاردار تاروں پر ڈال کر ایک بار پھر اوپر کو اٹھا اور دوسرے لمحے وہ اس کپڑے پر پیر جمائے دیوار پر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے پیر جماتے ہی رسی کو ایک مخصوص انداز میں جھٹکا دیا تو دوسری طرف دیوار میں پھنسا ہوا فولادی آنکڑا نکل آیا۔ اندر ایک وسیع پائیں باغ تھا جس میں پھولوں کی خوبصورت کیاریاں اور خوبصورت درخت موجود تھے، لیکن اندر ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ توصیف نے رسی کو سمیٹا اور پھر فولادی آنکڑے کو اس مخصوص انداز میں گھما کر اس بار باہر کی طرف دیوار کے ساتھ پھینکا۔ جب آنکڑا کے فولادی کانٹے دیوار میں مضبوطی سے پیوست ہو گئے تو اس نے رسی کو اندر پھینکا اور پھر اچھل کر اس نے رسی کو پکڑا اور تیزی سے نیچے اترتا چلا گیا۔ جیسے ہی اس کے قدم زمین سے ٹکرائے اس نے رسی کو چھوڑا اور سام کسی تیزی سے ایک پھولدار جھاڑی کی اوٹ میں دبک گیا۔ کچھ دیر تک وہ جھاڑی کی اوٹ میں دبکا ہوا ماحول کا جائزہ لیتا رہا، لیکن ہر طرف پہلے کا سا گہرا سکوت طاری تھا۔ سامنے عمارت کی ایک کھڑکی کھلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ جب توصیف کی تسلی ہو گئی کہ اس کے اندر آنے کی اطلاع کسی کو نہیں ہوئی تو اس نے جیب سے ایک مشین پسٹل نکالا اور جھکے انداز میں دوڑتا ہوا اس کھلی کھڑکی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کھڑکی کے ساتھ لگ کر وہ چند لمحے اندر کا جائزہ لیتا رہا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک بیڈ، دو کرسیاں اور ایک میز رکھی ہوئی تھی، لیکن کمرہ خالی تھا۔ توصیف نے ہاتھ اٹھائے اور اچک کر کھلی کھڑکی پر چڑھا اور پھر آہستگی سے اندر کود گیا۔ کمرہ واقعی خالی تھا، لیکن ابھی توصیف اس کے دوسرے دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ یکلہت سیٹی کی آواز سنائی دی اور اس سے پہلے کہ توصیف یہ آواز سن کر چونکتا، اسے ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں ایسا احساس ہوا جیسے کوئی بجلی سی چیز اس کی ناک سے آ ٹکرائی ہو۔ اس کا ہاتھ بے اختیار چہرے کی طرف اٹھا، مگر دوسرے لمحے اس کا ذہن اس کا ساتھ چھوڑ گیا اور آخری احساس جو اس کے ذہن میں جاگزیں ہوا وہ اس کے لڑکھڑا کر نیچے گرنے کا تھا۔ لیکن پھر اس کے تاریک ذہن میں روشنی کی کرن نمودار ہوئی اور چند لمحوں بعد اس کے تمام احساسات بیدار ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی اس کی آنکھیں کھلیں وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ایک وسیع اور عریض کمرے کے درمیان لوہے کی ایک کرسی پر لوہے کے راڈ سے جکڑا ہوا بیٹھا تھا۔ کمرے میں ہر چیز ٹارچر دینے والی جدید اور قدیم آلات بکھرے ہوئے تھے، لیکن کمرہ خالی تھا، وہاں کوئی آدمی نہیں تھا۔ کمرے کی چھت کے ساتھ روشن دان کے شیشے سے دھوپ اندر آ رہی تھی اور اس دھوپ کو دیکھ کر توصیف نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے طویل وقت کے بعد ہوش آیا ہے، کیونکہ وہ آدھی رات کے وقت اساندر مینشن میں داخل ہوا تھا اور اس وقت دھوپ کو دیکھ کر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ دن کے 10-11 بج چکے ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اندازاً 11-12 گھنٹے بے ہوش رہا ہے۔ اس نے کرسی کی جھگڑ سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کی کوششیں شروع کر دیں، لیکن کرسی کے راڈز اس قدر سخت اور فولادی تھے کہ اسے جلد ہی احساس ہو گیا کہ وہ کسی بھی طرح ان سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ کرسی کے پائے فرش میں گڑے ہوئے تھے۔ اس نے پیر رقم میں لے جا کر رکبی پائے پر موجود بٹن کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن چند لمحوں کی کوشش کے بعد وہ وہاں کوئی بٹن تلاش نہ کر سکا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک لہیم شہیم شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر چست لباس تھا اور چہرے پر اس طرح کی خشونت تھی جیسے وہ پیشہ ور جلاد ہو۔ اس نے بے نازانہ انداز میں توصیف پر نظریں ڈالیں اور پھر دروازے کی سائڈ پر بڑے مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ میں کس کی قید میں ہوں مسٹر؟ توصیف نے اس جلاد سے مخاطب ہو کر کہا۔ مادام اساندر کی قید میں، اس آدمی نے روکھے سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ توصیف اس سے مزید کوئی بات کرتا، دروازہ ایک بار پھر کھلا اور اس بار اندر داخل ہونے والی ایک خوبصورت اور نوجوان عورت تھی۔ اس کے جسم پر انتہائی خوبصورت اور قیمتی لباس تھا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی وہ جلاد نما آدمی تیزی سے حرکت میں آیا اور اس نے ایک طرف رکھی ہوئی کرسی اٹھا کر توصیف کے سامنے کچھ فاصلے پر رکھ دی اور ایک بار پھر احتراماً پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ عورت توصیف کو غور سے دیکھتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تو تم بھی عمران کے گروپ کے رکن ہو؟ اس عورت نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور توصیف عمران کا نام سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ بات موجود نہیں تھی کہ یہ عورت جو یقیناً مادام اساندر ہوگی عمران کے متعلق بات کرے گی۔ عمران وہ کون ہے؟ توصیف نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا اور اساندر بے اختیار مسکرا دی۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے چہرے پر ابھی تک کریمی اور میک اپ ہے تو یہ خیال ذہن سے نکال دو، تم اس وقت اپنے اصل حلیے میں ہو اور تم نے رات کو جیسے ہی دیوار کو ہاتھ لگایا تھا میرا حفاظتی سسٹم آن ہو گیا تھا اور تمہیں بے ہوش کر کے یہاں بند کر دیا گیا۔ مجھے صبح اٹھنے کے بعد تمہاری یہاں آمد کی رپورٹ ملی تھی۔ میں نے تمہارا میک اپ صاف کرنے اور تمہیں ہوش میں لانے کا حکم دیا تھا اور اب تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم بھی ایشیائی ہو اور ظاہر ہے تمہارا تعلق بھی سہمت عمران سے ہوگا، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ کل بظاہر عمران مجھے بے وقوف بنا کر ریسرچ پیپرز لے گیا ہے، پھر تم کیوں آئے ہو؟ اساندر نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ریسرچ پیپرز؟ کیسے ریسرچ پیپرز؟ توصیف نے بھی حقیقی حیرت بھرے لہجے میں کہا اور اساندر کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ اتنی بات تو وہ سمجھ سکتی تھی کہ توصیف کے لہجے میں موجود حیرت حقیقی ہے یا مصنوعی۔ کیا تمہارا تعلق عمران سے نہیں ہے؟ جبکہ عمران کا نام سن کر تم چونکے تھے، اساندر نے اس بار حیرت بھرے لہجے میں کہا۔
میرا نام توصیف ہے اور میرا تعلق اپلینڈ سے ہے۔ میں عمران کو جانتا ہوں، اس کا تعلق تو پاکیشیا سے ہے، اسی لیے اس کا نام اچانک تمہارے منہ سے سن کر میں چونکا تھا، لیکن مجھے کسی ریسرچ پیپرز وغیرہ کا کوئی علم نہیں، توصیف نے جواب دیا۔ اور واقعی اسے معلوم نہیں تھا کہ اساندر کس طرح ریسرچ پیپرز کی بات کر رہی ہے۔ تو پھر تم یہاں کیوں اس طرح چوروں کی طرح داخل ہوئے تھے؟ اساندر نے اس بار سخت لہجے میں کہا۔ نہ جانے کیا بات ہے کہ تمہارا چہرہ دیکھنے کو میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں سچ کہہ دوں، لیکن کہیں تم یہ نہ سمجھ لو کہ میں بزدل ہوں اور یہاں اس حالت میں اپنے آپ کو بندھا ہوا دیکھ کر اور تمہارے ٹارچر آلات کی وجہ سے میں سچ بولنے پر مجبور ہو گیا ہوں، توصیف نے جواب دیتے ہوئے کہا اور اساندر ہنس پڑی۔ تم فکر نہ کرو، تمہارے چہرے کے محسوس حال دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم دلیر اور بہادر آدمی ہو، اسی لیے اگر تم سچ بولو گے تو میں سمجھوں گی کہ تم بغیر کسی خوف کے سچ بول رہے ہو، اساندر نے ہنستے ہوئے کہا۔ میرا تعلق اپلینڈ سیکرٹ سروس سے ہے۔ اپلینڈ میں سیکرٹ سروس نے ایک بین الاقوامی تنظیم وائٹ کالر کو گرفتار کیا۔ وہ بظاہر منشیات سپلائی کرتے تھے، لیکن مزید تحقیقات پر معلوم ہوا کہ دراصل وہ منشیات کی آڑ میں اپلینڈ سے ایک نایاب دھات XM30 سپلائی کر رہے تھے۔ چونکہ سارا گروہ مارا گیا تھا، اس لیے اس بارے میں مزید پیش رفت نہ ہو سکی، لیکن میں نے تحقیقات جاری رکھی اور پھر ایک انٹیلیجنس آفیسر آصف نواز کے بارے میں معلومات مل گئیں کہ اس کا تعلق وائٹ کالر کی سپلائی سے تھا۔ آصف نواز کو گرفتار کر لیا گیا جب اس پر 3rd ڈگری کا استعمال ہوا۔ تو اس نے بتایا کہ وہ کریمے کے خفیہ سرکاری ایجنسی DS کے سرگرم ایجنٹ جیکب کا آدمی ہے، لیکن اس تشدد کے دوران آصف نواز ہلاک ہو گیا تھا۔ سرکاری ایجنسی DS اور وائٹ کالر کے ساتھ اشتراک کا علم ہونے پر ہم مزید چونک گئے اور میں اصل صورتحال معلوم کرنے کے لیے یہاں ایکریمیا آ گیا۔ یہاں میں نے بڑی مشکل سے جیکب کا کھوج نکالا، مگر جب میں جیکب کے فلیٹ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں جیکب کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اسے اس انداز میں گولیاں ماری گئی تھیں جیسے اس پر تشدد کر کے اس کی زبان کھلوانے کی کوشش کی گئی ہو۔ میں نے جیکب کے فلیٹ کی تلاشی لی، لیکن کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ تو میں نے اس بات کا کھوج لگانا شروع کر دیا کہ جیکب کی زیادہ دوستی کس کے ساتھ تھی، اور پھر مجھے بتایا گیا کہ وہ تمہارا منگیتر تھا اور تمہارے ساتھ اس کی بڑی دوستی تھی۔ چنانچہ میں یہاں آیا تاکہ تم پر قابو پا کر تم سے معلوم کر سکوں کہ اس نایاب دھات کی اس طرح سپلائی سے حکومت ایکریمیا کیا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ لیکن یہاں آ کر میں قید ہو گیا۔ مجھے اطلاع تو ملی تھی کہ یہاں انتہائی جدید حفاظتی انتظامات ہیں، لیکن میرے تصور میں اس قدر جدید انتظامات نہیں تھے۔ میں سمجھا عام سے انتظامات ہوں گے، توصیف نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور جو کچھ اس نے بتایا تھا وہ واقعی سچ تھا۔ البتہ اس نے اس بات کو گول کر دیا تھا کہ اسے اس کھوج لگانے کا حکم پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف نے دیا تھا۔ جیرالڈ، اساندر نے مڑ کر دیوار کے ساتھ کھڑے اس جلاد نما آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس مادام، جیرالڈ نے آگے بڑھ کر انتہائی مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ انٹر فون لے کر آؤ، اساندر نے کہا، اور جیرالڈ جلدی سے دیوار میں بنی ہوئی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھولی اور اس پہ موجود ایک وائرلیس فون پیس اٹھا کر وہ مڑا اور اس نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں فون پیس اساندر کے ہاتھ میں دے دیا۔ توصیف خاموش بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اساندر نے یہ فون کیوں منگوایا ہے۔ اساندر نے فون پیس پر موجود بہت سے بٹنوں میں سے ایک بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو فرینک، اساندر نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس مادام، ریسیور سے آواز سنائی دی۔ آواز اس قدر بلند تھی کہ کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے توصیف کو بھی صاف سنائی دے گئی تھی۔ 11:30 کی کیا رپورٹ ہے؟ اساندر نے پوچھا۔ اوکے مادام، دوسری طرف سے جواب دیا گیا، اور اساندر نے بٹن آف کر کے فون دوبارہ جیرالڈ کی طرف بڑھا دیا۔ تو تم جو کچھ کہہ رہے تھے وہ سچ ہے؟ میں نے تمہارے لہجے سے تو اندازہ لگا لیا تھا، لیکن میرے پاس ایک ایسی جدید مشین بھی موجود ہے جو سچ جھوٹ کی تمیز کرتی ہے۔ اس نے بھی تمہیں اوکے کر دیا ہے؟ اساندر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہارا چہرہ دیکھنے کے بعد میرا دل سچ کہنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، ورنہ میں کوئی بھی کہانی بنا سکتا تھا، توصیف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر کہانی بناتے تو اب تک زندہ بھی نظر نہ آ رہے ہوتے۔ مجھے جیکب کی موت کی اطلاع مل چکی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کی موت عمران کے ہاتھوں ہی ہوئی ہے۔ میں نے سوچا کہ جیکب کا انتقام لوں، لیکن پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ جب عمران کو واپس جا کر معلوم ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے تو وہ جس کرب سے گزرے گا، یہی میری نظر میں بہت بڑا انتقام ہے، اساندر نے کہا۔ آخر تم بار بار عمران کا نام کیوں لے رہی ہو؟ کیا وہ میری طرح ہی آیا تھا؟ توصیف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں وہ بھی آیا تھا، لیکن وہ تمہاری طرح احمق نہیں تھا کہ چوروں کی طرح رات کو دیواریں پھاند کر آتا۔ اس نے مجھ سے ریسرچ پیپرز حاصل کرنے کے لیے انتہائی ذہانت آمیز پلان بنایا، اور اپنے طور پر وہ اس پلان میں کامیاب ہو کر واپس کیا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا ٹکراؤ کسی عام عورت سے نہیں بلکہ اساندر سے ہوا تھا۔ میں نے اس کا منصوبہ اسی پر ہی پلٹ دیا تھا، اور جب اسے اپنی شکست کا راز کھلے گا تب اسے معلوم ہوگا کہ ذہانت کسے کہتے ہیں۔ اساندر نے ایسے انداز میں بولنا شروع کر دیا جیسے وہ لاشعوری طور پر بولے چلی جا رہی ہو۔ لیکن عمران تو مافوق الفطرت حد تک ذہین سمجھا جاتا ہے، کیسے شکست کھا سکتا ہے؟ توصیف نے بے اختیار ہو کر کہا۔ تو اساندر اس کی بات سن کر چونک پڑی۔ وہ چند لمحے ایسی نظروں سے توصیف کو دیکھتی رہی جیسے توصیف کو دیکھنے کے باوجود اس کے پیچھے کسی چیز کو دیکھ رہی ہو، پھر اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ سنو، میں تمہیں مختصر طور پر بتاتی ہوں، اور تمہیں میں نے اپنی فطرت کے خلاف زندہ باہر بھجوانے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن پہلے تم وعدہ کرو کہ تم یہاں سے سیدھے پاکیشیا جاؤ گے اور جا کر عمران کو وہ سب کچھ بتا دو گے جو میں تمہیں بتاؤں گی۔ تم سچے آدمی ہو، اس لیے مجھے یقین ہے کہ تم اپنا وعدہ یقیناً پورا کرو گے۔ اساندر نے کہا، ٹھیک ہے، وعدہ رہا کہ میں یہاں سے واپسی پر اپلینڈ جانے کے بجائے سیدھا پاکیشیا جاؤں گا، اور جو کچھ تم بتاؤ گی وہ سب کچھ میں عمران کو بتا دوں گا۔ توصیف نے فوراً ہی وعدہ کرتے ہوئے کہا۔
تو سنو XM30 دھات یہاں سے X1 لیبارٹری میں توانائی پر اہم ترین ریسرچ کی جا رہی ہے۔ XM30 اپلینڈ اور پاکیشا میں موجود قدیم شہابی ثاقبوں سے حاصل کی جا رہی تھی، جو کہ خفیہ ایجنسی DAS کا بس دائرہ کار ہی ایسی لیبارٹریوں کے انتہائی نایاب دھات کی سپلائی ہے۔ اس لیے اس دھات کے حصول کے لیے بھی DAS کو ہی استعمال کیا گیا۔ وائٹ کالر کے ذریعے منشیات کے روپ میں XM30 کی خفیہ سپلائی کا منصوبہ جیکب نے بنایا تھا اور بے حد کامیاب رہا، لیکن آخری مرحلے پر نہ جانے کیا ہوا کہ منصوبہ لیک آؤٹ ہو گیا اور پاکیشا سیکرٹ سروس اس دھات کے پیچھے لگ گئی۔ البتہ پلانٹ سے آنے والے تم پہلے آدمی ہو۔ بہرحال X1 لیبارٹری میں اس پر ریسرچ ہوتی رہی۔ ڈاکٹر جیرالڈ اس ریسرچ کا انچارج تھا۔ جیکب کو اس کی پوری تفصیل کا علم تھا۔ جیکب کے ذریعے مجھے اس کا علم ہوا۔ جیکب کے ذریعے ہی معلوم ہوا کہ عمران اور اس کے ساتھی اس ریسرچ میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ عمران کی فائل جب میں نے پڑھی اور اس کے متعلق مجھے تفصیلات ملی تو مجھے یقین ہو گیا کہ ہم چاہے لاکھ کوششیں کریں، عمران اور پاکیشا سیکرٹ سروس بہرحال یہ ریسرچ اڑا کر لے جائے گی۔ چنانچہ میں نے اس ریسرچ کو حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کی کہ اگر اسے اکریمیا کے ہاتھوں سے نکلنا ہی ہے تو پھر میں اسے کیوں نہ فائدہ اٹھاؤں۔ مجھے یقین تھا کہ اسے کسی بھی سپر پاور کو فروخت کر کے میں اربوں خربوں ڈالر کما سکتی ہوں، لیکن میں ایسا منصوبہ بنانا چاہتی تھی کہ کسی کو اس پر شک نہ پڑے اور حکومت اکریمیا کو بھی علم نہ ہو سکے کہ اصل ریسرچ پیپرز کہاں چلے گئے۔ چنانچہ میں نے اپنی تنظیم کے ایک رکن جیکولین کا استعمال کرنے کا پروگرام بنایا۔ ڈاکٹر جیرالڈ کے بارے میں معلومات حاصل کر لی گئیں۔ وہ بوڑھا کمارا تھا اور سائنس کی دنیا میں گم رہنے والا آدمی تھا۔ ایک مخصوص قسم کا مشروب پلا کر اس کے خفیہ جذبات کو اس حد تک ابارا گیا کہ وہ فوری طور پر جیکولین سے شادی پر تیار ہو گیا اور پھر یہ شادی بھی ہو گئی۔ جیکولین اس کی بیوی بن کر لیبارٹری پہنچ گئی۔ وہاں ایک نوجوان سائنسدان ڈاکٹر فراسٹ سے بھی یہی کھیل کھیلا گیا، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ ریسرچ پیپرز کا لیبارٹری سے باہر نکالنا، کیونکہ لیبارٹری میں ایسے سائنسی اقدامات کیے گئے تھے کہ ریسرچ پیپرز کسی بھی طرح باہر نہ آ سکتے تھے، نہ ان کی نقل تیار کی جا سکتی تھی۔ لیکن جب ڈاکٹر فراسٹ نے بتایا کہ ڈاکٹر جیرالڈ نے اصل ریسرچ کے ساتھ ساتھ اس کی ایک ڈپلیکیٹ بھی تیار کی ہے اور اصل کو وہ خفیہ رکھتا ہے اور ڈپلیکیٹ کو سب کے سامنے رکھتا ہے، تو میں نے ڈاکٹر فراسٹ کے ذریعے پہلا کام یہ کیا کہ اصل ریسرچ پیپرز اور ڈپلیکیٹ کو تبدیل کرا دیا۔ اب جسے ڈاکٹر جیرالڈ اصل سمجھ رہا تھا وہ ڈپلیکیٹ تھے اور جسے وہ ڈپلیکیٹ سمجھ رہا تھا وہ اصل تھے۔ ڈپلیکیٹ سے یہ مطلب نہیں کہ وہ اصل کی ہو بہو نقل تھی، بلکہ ڈاکٹر جیرالڈ جان بوجھ کر اس کو اس طرح تبدیل کرتا رہا کہ ڈپلیکیٹ سے کوئی مقصد آخرکار حاصل نہ ہو سکتا تھا، لیکن بظاہر وہ کامیاب ریسرچ نظر آتی تھی۔ ڈاکٹر جیرالڈ بہت بڑا سائنسدان ہے، یہ اس کے لیے معمولی بات تھی۔ بہرحال جب کام ہو گیا تو جیکولین کے ذریعے ڈاکٹر جیرالڈ کو لیبارٹری سے باہر لایا گیا اور پھر ایک آدمی جو اس دوران ڈاکٹر جیرالڈ بننے کی ریہرسل کرتا رہا اور جیکولین کی امداد سے ڈاکٹر جیرالڈ کی فلمیں اور ٹیپ ہمیں ملتے رہتے تھے، وہ آدمی جس کا نام اینتھونی تھا، ڈاکٹر جیرالڈ کے روپ میں جیکولین کے ساتھ واپس لیبارٹری میں گیا۔ جیکولین کے ساتھ ہونے اور مکمل ریہرسل اور روپ کی وجہ سے وہ تمام مراحل آسانی سے طے کر گیا اور اس نے ریسرچ پیپرز لیے اور پھر جیکولین سمیت باہر آ گیا۔ اس طرح اصل ریسرچ پیپرز ہمارے پاس پہنچ گئے۔ ہم نے ڈاکٹر جیرالڈ کو رہا کر دیا اور وہ واپس لیبارٹری چلا گیا، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ وہ اس بات پر خوش ہوگا کہ اصل ریسرچ پیپر اس کے پاس محفوظ ہیں اور وہ خود کسی بھی سزا سے بچنے کے لیے زبان نہ کھولے گا۔ اس طرح میں اپنے منصوبے میں 100% کامیاب ہو گئی، لیکن پھر اچانک ایک نئی بات ہو گئی۔ اچانک عمران اپنے ساتھیوں سمیت یہاں میری رہائش گاہ پر آ گیا۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا، لیکن وہ پرنس آف ڈھم بنا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس کے نام سے واقف نہیں ہوں۔ اس کے اس طرح اچانک آ جانے پر میں پریشان ہو گئی اور جب عمران نے باتوں ہی باتوں میں جیکولین اور ڈاکٹر جیرالڈ کا ذکر کیا تو میں سمجھ آ گئی کہ اس آدمی کو میرے منصوبے کا علم ہو چکا ہے۔ اب میرے سامنے دو ہی صورتیں تھیں، یا تو میں عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرا دیتی یا عمران کو بھی اپنی ذہانت سے ایسا ڈانٹ دیتی کہ وہ بھی ڈاکٹر جیرالڈ کی طرح خوش و خرم واپس چلا جاتا، اور میں نے دوسرا راستہ اپنایا کیونکہ ہلاکت کے نتیجے میں مسائل اور پیچیدگیاں بڑھ سکتی تھی۔ ادھر عمران نے بھی اپنی ذہانت سے میرے خلاف منصوبہ بندی کی۔ اس نے ایک خصوصی ٹائپ کا ڈیکٹا فون یہاں چھوڑا اور واپس چلا گیا۔ اتفاق سے اس ڈیکٹا فون کا مجھے علم ہو گیا، پھر اس کے ذریعے میں نے عمران کا منصوبہ اس پر پلٹ دیا۔ خصوصی مشینری کے ذریعے میں نے اس کا ریسیور کو اور اس کے ارد گرد کے ماحول کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت میرے رہائش گاہ سے قریب ہی رک گیا۔ پھر اس نے ایک پبلک فون بوتھ سے میرے ساتھ اکریمین سیکرٹ سروس کا چیف بن کر بات کی۔ اس خصوصی مشینری سے میں نہ صرف اس سے بات کر رہی تھی میں بلکہ اسے بات کرتا ہوا بھی دیکھ رہی تھی۔ عمران کا منصوبہ میں سمجھ گئی۔ وہ مجھے میرے رہائش گاہ سے باہر نکالنا چاہتا تھا۔ پھر اس نے جو گفتگو کی اس کے مطابق میں نے لازماً باہر آ کر اصل ریسرچ پیپرز کی نقل بنوانی تھی اور نقل سیکرٹ سروس کو دینا تھی اور اصل اپنے پاس رکھنی تھی، جبکہ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ریسرچ پیپرز حاصل ہوتے ہی میں نے مزید الجھنوں سے بچنے کے لیے کارروائی فوری طور پر کر ڈالی تھی۔ ڈاکٹر فراسٹ کو میں پہلے ہی لیبارٹری سے نکال کر یہاں لا چکی تھی۔ ڈاکٹر فراسٹ ڈاکٹر جیرالڈ کے ساتھ شروع سے اس ریسرچ میں شامل تھا اور وہ اس قدر ذہین ہے کہ ڈاکٹر جیرالڈ بھی اس کی ذہانت پر ناز کرتا ہے۔ بہرحال جیسے ہی ریسرچ پیپرز یہاں پہنچے میں نے خصوصی مشینری اور ڈاکٹر فراسٹ کے ذریعے فوری طور پر اس کی بالکل اسی طرح ڈپلیکیٹ بنوا لی تھی جس طرح ڈاکٹر جیرالڈ نے بنوائی تھی۔ جب عمران کا منصوبہ مجھ پر ظاہر ہوا تو میں نے وہی ڈپلیکیٹ اٹھائی اور اپنے ساتھیوں سمیت اپنی رہائش گاہ سے باہر نکلی، اور پھر وہی کچھ ہوا جو میں نے سوچا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے ہم پر حملہ کیا، میرے دو ساتھی ہلاک ہو گئے، میں اور جیکولین بے ہوش کر دی گئی، اور وہ ڈپلیکیٹ عمران نے حاصل کر لیا۔ اس کے نقطۂ نظر سے یہ اصل تھی اور وہ خوشی خوشی واپس چلا گیا، جبکہ اصل ریسرچ اب بھی میرے پاس ہے اور میں اس کا سودا کر رہی ہوں۔ جب تم یہ جا کر عمران کو تفصیل بتاؤ گے تب تک اس کا سودا ہوا یہ ریسرچ پیپر کسی سپر پاور کی تحویل میں جا چکے ہوں گے۔
لیکن عمران کو پتہ لگ جائے گا کہ اساندر کو شکست دینا اس کے باس کی بات نہیں ہے، ورنہ اسے طویل عرصے تک یہی الزام رہے گا کہ وہ مجھے شکست دے کر کامیاب لوٹا ہے، اساندر نے کہا، اور توصیف اساندر کی بے پناہ ذہانت پر واقعی حیران رہ گیا۔ اگر وہ درست کہہ رہی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عمران جیسے شخص کو بھی مات دینے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا پیغام دے دوں گا، اور ویسے بھی میرا مشن مکمل ہو گیا ہے۔ اپلینڈ انتہائی پسماندہ اور غریب ملک ہے۔ اسے تو ویسے بھی اس ایڈوانس ٹائپ کی ریسرچ میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ XM30 کی واپسی بھی ہمارے لیے بیکار ہے، توصیف نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اوکے، اساندر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے مڑ کر دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کے پیچھے وہ جلاد نما آدمی بھی باہر چلا گیا تھا۔ توصیف بدستور کرسی پر جکڑا ہوا بیٹھا ہوا تھا۔